السلام علیکم، MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ ایک نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اسپیکر صاحب، مسٹر اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ اور جو کل انہوں نے ووٹ لیا ہے پرائم منسٹر کا، وہ بھی 237 سے ووٹ لیا ہے، اور لوگوں کو کنٹینر میں بٹا بٹا کے ووٹ لیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں باغی ارکان کے حکومتی بینچوں پر بیٹھنے پر ہنگامہ، اپوزیشن اور حکومتی ارکان شور شرابہ کرتے رہے۔ حزب اختلاف نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کی صلاحیت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ گھر ہو یا دفتر، اسپتال ہو یا میدان جنگ، ہر شعبے میں خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کو منائے جانے کا مقصد صنفی امتیاز کے خاتمے اور خواتین کے مساوی حقوق کے لیے کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کردار ہے۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امن قائم کیا۔ افغانستان سے TTP دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورونا پھیلاؤ کے دوران اسکولوں میں آن لائن امتحانات لینے کا معاملہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کورونا وائرس پھر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ نجی تعلیمی ادارے میں کل امتحانات رکھے گئے ہیں۔ اسکولوں میں کووڈ پھیلتا ہے اور بچے گھر آتے ہیں تو کورونا پورے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ عدالت وزارت تعلیم کو کل آن لائن امتحانات لینے کا حکم دے۔ ملک میں کورونا سے مزید 22 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 1500 سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 34,347 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1,592 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 22 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ بھارتی کسان خواتین تحریک کا ساتھ دینے کے لیے دلی پہنچنا شروع ہو گئے۔ مختلف ریاستوں سے 50,000 خواتین کا دستہ دلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کاشتکاروں نے ریاستی انتخابات میں مودی مخالف مہم بھی تیز کر دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے عملے میں شامل ایک اہلکار کو کورونا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آیا، جس پر PCB دفاتر 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ لاہور میں شروع ہونے والا ہائی پرفارمنس کیمپ بھی فوری طور پر ختم کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں باغی ارکان کے حکومتی بینچوں پر بیٹھنے پر ہنگامہ، اپوزیشن اور حکومتی ارکان شور شرابہ کرتے رہے۔ حزب اختلاف نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ شہریار شہر اور اسلم ابڑو کے حکومتی بینچز پر بیٹھنے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج شروع کر دیا۔ حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے نعروں کا بھرپور جواب دیا، جس پر ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اجلاس میں لوٹے لوٹے کے نعرے بھی لگائے گئے، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، افسوس ہے اراکین کو رولز کا پتہ ہی نہیں، یہ کتاب اپنے منہ پر ماریں، رول 8 میں جائیں دیکھیں، اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ اسپیکر نے PTI رہنما بلال غفار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، قانون پڑھیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ شیخ قاسم نذیر کانسٹیبل اسلام آباد میں G13 کے علاقے میں ڈیوٹی دے رہے تھے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ مرحوم کا تعلق سرگودا کے نواحی قصبہ لیلیانی سے تھا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پولیس کی گاڑی گشت کر رہی تھی۔ 2 موٹر سائیکل سواروں کو پولیس اہلکاروں نے روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں شیخ قاسم نذیر کانسٹیبل اسلام آباد پولیس موقع پر شہید ہو گئے اور ایک انسپیکٹر شدید زخمی ہو گیا۔ شیخ قاسم نذیر کو ان کے گاؤں لیلیانی میں پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سماجی فلاحی شخصیات کے علاوہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسلام آباد اور پولیس کی بھاری نفری نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسلام آباد پولیس حمزہ ہمایوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک قاتل گرفتار نہ ہو جائیں۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کی صلاحیت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کا دن منایا گیا۔ گھر ہو یا دفتر، اسپتال ہو یا میدان جنگ، ہر شعبے میں خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کو منائے جانے کا مقصد صنفی امتیاز کے خاتمے اور خواتین کے مساوی حقوق کے لیے کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یوم خواتین کے سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریبات، سیمینار اور ریلیاں نکالی گئیں، جن میں خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کردار ہے۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں خواتین کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں بڑا اہم کردار ہے۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں بھی خواتین صف اول میں شریک ہیں۔ خواتین بے پناہ احترام کی مستحق ہیں۔ واضح رہے کہ خواتین کا عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امن قائم کیا۔ افغانستان سے TTP دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فورسز ملک کو درپیش تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ لاہور اور کراچی میں دہشت گردی کے خطرات موجود ہیں۔ شیخ رشید مستونگ اور وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران کالعدم تنظیموں کے اہم کمانڈرز کے مارے جانے پر رد عمل دے رہے تھے۔ انہوں نے دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں TTP کے دہشت گرد دوبارہ منظم ہو کر پاکستان میں تقریبی کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا پھیلاؤ کے دوران اسکولوں میں آن لائن امتحانات لینے کا معاملہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کرونا وائرس پھر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ نجی تعلیمی ادارے میں کل امتحانات رکھے گئے ہیں۔ اسکولوں میں کووڈ پھیلتا ہے اور بچے گھر آتے ہیں تو کرونا پورے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ عدالت وزارت تعلیم کو کل آن لائن امتحانات لینے کا حکم دے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ NCOC آج ہی درخواست کو دیکھ کر معاملے کا حل تلاش کرے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ عدالتیں تعلیمی اداروں کے پالیسی میٹر میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ عدالت پھر بھی معاملہ رجسٹرار کی توسط سے NCOC کو بھیج رہی ہے۔ عدالت نے معاملہ NCOC کو بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اور اب بات کریں مہلک وبا کرونا کی۔ ملک میں کرونا سے مزید 22 افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 1500 سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 34,347 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,592 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 22 افراد ہلاک ہوئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,227 ہو گئی اور مجموعی کیسز 5,92,100 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 18,415 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,210 مریض کرونا سے صحتیاب بھی ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 5,60,458 ہو گئی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 2,59,855 ہو گئی ہے، جبکہ 4,426 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں۔
بھارتی کسان خواتین تحریک کا ساتھ دینے کے لیے دلی پہنچنا شروع ہو گئیں۔ مختلف ریاستوں سے 50,000 خواتین کا دستہ دلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کاشتکاروں نے ریاستی انتخابات میں مودی مخالف مہم بھی تیز کر دی۔ کسانوں کے احتجاج میں شدت، وومن ڈے پر خواتین کی بڑی تعداد کا دلی کی طرف مارچ شروع۔ ہریانہ، راجستھان، یو پی اور پنجاب سے ہزاروں کسان خواتین دلی پہنچ گئی۔ خوفزدہ مودی سرکار نے دلی کے ارد گرد بارڈرز بند کر دیے۔ ہریانہ اور اتر پردیش سے دلی کی طرف آنے والی شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم جمع ہو گیا۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر بھارت میں ایک اور کسان نے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہریانہ کے کسان نے خود کو درخت پر پھانسی لگا کر جان دے دی۔ کاشتکاروں نے ریاستی انتخابات میں مودی مخالف مہم بھی تیز کر دی۔ مودی کو بنگال میں ممتا بنرجی آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ برطانوی گورنمنٹ کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث برطانیہ میں تقریباً 2.5 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں برطانیہ میں موجود سید سبطین علی سے۔ جی سبطین، بتائیے گا آج سے برطانیہ میں جاری نیشنل لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا اطلاق کن کن اداروں پر ہو رہا ہے، اور کیا برطانیہ سے باہر سفر کرنے والوں کے لیے کچھ نئی تبدیلیاں بھی متعارف کروائی گئی ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے برطانیہ میں لاک ڈاؤن کو تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ آج 8 مارچ سے سکولز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری سکول کے طلبہ آج سے سکول جانا شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو برطانیہ سے باہر ممالک میں جانے کا سفر ہے اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں ان کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اب آپ صرف 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے برطانیہ سے باہر جا سکتے ہیں، اس میں سے ایک ورک ریلیٹڈ ہے، یا میڈیکل ایشو، یا پھر اسٹڈی کے لیے۔ آپ کو برطانیہ سے باہر جانے سے پہلے آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا، اور اس میں آپ کو اپنی ریزنز دینی پڑیں گی، اور اگر تو آپ ان میں سے کسی ریزن کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکے تو آپ کو 200 پاؤنڈ کا فائن بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو دوبارہ گھر واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ جی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے عملے میں شامل ایک اہلکار کا کرونا ٹیسٹ پازیٹو نکل آیا، جس پر پی سی بی دفاتر 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ لاہور میں شروع ہونے والا ہائی پرفارمنس کیمپ بھی فوری طور پر ختم کر دیا گیا۔ کرونا کے موذی وائرس نے کرکٹرز کے بعد کرکٹ حکام کو بھی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ پی سی بی عملے میں بھی ایک کرونا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا، جس سے پی سی بی آفس 10 مارچ تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ آج سمیت 3 روز تک بورڈ عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ کا لاہور میں جاری ہائی پرفارمنس کیمپ بھی کرونا کے باعث فوری طور پر 1 روز کے لیے روک دیا گیا۔ کیمپ میں شامل تمام کرکٹرز کے کرونا ٹیسٹ ہوں گے۔ کرونا رپورٹ کلیئر آنے کے بعد ہائی پرفارمنس کیمپ دوبارہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اسی کووڈ کی وجہ سے پی ایس ایل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج 8 مارچ بروز سوموار برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کے بعد اسکولز کھول دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق پچھلے سال دسمبر میں کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ میں نیشنل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا۔ تاہم اب تقریباً 2.5 ماہ بعد کرونا کے کیسز میں کمی کے باعث لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے آج سے اسکول کھولنے کا فیصلہ سر فہرست ہے۔ اسکول جانے پر بچے بہت پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس بارے میں حسن علی سید اور علیز مرتضیٰ کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Hello guys, tomorrow I'm happy that me and other children are going to school after a very long time. It has been very long since Boris Johnson had made an announcement that school, other shops and some parlours will be closed. Thankfully, now the lockdown is lifting and we can finally go to school. Other shops may be down, but school will finally be open. Lots of children last year and even this year have lost so much education that they could have learned. 80% of exams have been down and people aren't even getting A+. They usually get B- or A-. That is not very good. Gavin Williamson, the children secretary, said that from now on schools will be open if the vaccine works on the coronavirus. Thankfully the vaccine does, and 80% of it does do effect on the humans. Hello everyone, I'm very excited to go back to school because now the teachers doesn't have to say submit your document, or when she's presenting a video
the voice won't be glitchy. But now on Monday it will be an extraordinary day because now we can interact with friends, run and jump and use the equipment. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।